अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद चूँकि एक इंतखाबी जलसा है तो इस हिसाब से हमें बात करनी होती है, और हमने अपना इंतखाबी जलसा कभी भी सिर्फ अपने मफादात और वोट बटोरने के लिए लोगों से बात करके उनका वक्त ज़ाया नहीं किया है। हमने अपने जलसों को मुफीद तर बनाने के लिए न सिर्फ सोशल वर्क कौम को एक लड़ी में परोने के लिए कोशिश और लोगों में एक शऊर बेदार करना और लोगों में सियासी तौर पर डेवलप करने के लिए चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया है। हमने महज आज तक वोट ही को मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि इन्हीं इज्तिमात से फ़ायदा उठा के हमने हकीकी मानों में गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल, गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत, गिलगित बल्तिस्तान की कानूनी और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को उनके फ्यूचर के बारे में जो काम, जो किरदार हमने अदा करना है बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के और फिर पॉलिटिकल एक वर्कर के, उसको उजागर करने की हमने कोशिश की है। हमारे मुकाबले में इस्लामाबाद की जमातों ने यहाँ लोगों को बराइफ करने की कोशिश की है, यहाँ पैसे का चमक दिखाया है, यहाँ नौकरियों का झांसा दिया है, यहाँ लोगों को झूठे प्रोपेगेंडे और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में उलझाने की कोशिश की है। लेकिन हर वक्त हमेशा हमने उन जमातों का सफाया किया है। और मज़े की बात यह है कि हमने इस बेसरो सामानी में अपनी इलाहिदा हैसियत के साथ, जिसमें किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ सरकार के साथ नहीं, किसी अदारे के साथ नहीं, किसी जमात के साथ नहीं, और बिल्कुल अपने पाँव पे खड़े होकर खुद से सबसे पहले हमने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी, उसके बाद मुस्लिम लीग नून को दी, और अब तहरीक इंसाफ की बारी है। तो इंशाअल्लाह तेरे नाम पे तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि शफकत साहब ने चूँकि गाँव के लेवल के कुछ मसाइल पे बात की, तो हम यकीन दिलाते हैं कि जब हम अल्लाह ताला अगर हमें मौका देता है आपकी खिदमत का, तो वाटर सप्लाई का काम वैसे भी सिल्पी पाइन जो है उसको म्यूनसिपल कमेटी के साथ टच किया गया है। अभी गाकूच में जो है वो ग्रेटर वाटर सप्लाई का काम हो रहा है, तो उसमें से मेरे ख्याल में पानी का इंतज़ाम यहाँ के लिए है। तो इस हिसाब से इंशाअल्लाह आपका मसला तो हल होगा। अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता है तो फिर जैसे शफकत ने कहा कि आप हमें रिसोर्स बता दें, हम आपके लिए इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। और इसी तरह डिज़ास्टर एरिया होने के नाते ऑलरेडी हम इस इलाके के लिए कोई 50 से 75 लाख रुपए वैसे भी रखा हुआ है, जिसमें आपके प्रोटेक्टिव बंस भी बनने हैं और आपके एक्सक्यूवेशन का काम भी होना है, नालों की सफाई का, और आपका जो है वो सरबन का काम भी होना है। तो इंशाल्लाह ये अगर मैं मेंबर ना भी हुआ तो इंशाल्लाह ये एडीपी का हिस्सा है और आपको ये मैसर होंगी। अगर मैं मेंबर बन के आता हूँ तो फिर आगे आप हुक्म करें कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। और उसके साथ मेरे एक भाई ने यहाँ पर माजूर अफराद के बारे में भी बात की कि वो माजूर अफराद को हमेशा नेगलेक्ट हमें करते हैं हर जगह पर। तो बीएनएफ माजूर लोगों के हकूक़ के लिए भी असेंबली में बात उठाती रही है, हम फिर उठाते हैं, और हम असेंबली में होंगे तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाने और आपको बेहतर ज़िंदगी देने के लिए हम इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े हैं और ये काम इंशाअल्लाह आपको करेंगे। कोई कोताही इस सिलसिले में नहीं होगी। और इसके अलावा सिल्पी में ग्राउंड का मसला इंशाअल्लाह ताला वो काम होते होते रुका है, तो अभी उसमें नेक्स्ट पीरियड में आपके लिए ग्राउंड लाजमी तौर पर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको कोई इंतखाबी जानसा देकर या आपको मुतमिन करने वाली बात नहीं है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है जो कि इस गाँव के अंदर इंशाअल्लाह इनका हल निकलेगा। तो अब मैं बात करता हूँ जनाब उस असेंबली के अंदर जाने का मुझे क्या फ़ायदा है और कौम को क्या फ़ायदा है।
مجھے تو اس اسمبلی میں کے اندر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ 8 سال میں میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے کوئی عمارت اپنی نہیں بنا لی، میں نے اپنا کوئی کاروبار نہیں بنایا. میں آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہا، احسان نہیں جتا رہا، کیونکہ میرا مشن ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اگر مجھے کچھ کرنا ہوا تو میں چائنا سے کاروبار کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں PWD کے اندر جو ہے وہ ٹھیکے کیوں نہیں کرتا ہوں؟ کیا ضرورت ہے کہ سب سے ایک ایک کر کے ووٹ مانگ کے جو ہے اسمبلی کا ممبر بن کے اپنی دولت بڑھائے؟ اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں، بلکہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کا مستقبل دلاؤں. یہ میرا مقصد ہے. اگر مجھے ذاتی طور پر اگر عزت حاصل کرنی ہوتی تو میں پیپلز پارٹی کے بیک گراؤنڈ کا آدمی تھا. میں دشا تو بہت چھوٹا سا ورکر تھا، میں تو اس وقت اچھا خاصا سینئر لیڈر تھا، تو میں ان کا ساتھ دے کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر میں کب کا وزیر اعلیٰ بن چکا ہوتا. اور مسلم لیگ کے ساتھ بھی اگر میں کام کرتا تو میرے لیے مواقع تھے. یہاں تک کہ عمران خان کو تو یہاں لوگ نہیں ملتے تھے اس وقت جو ہے وہ. اگر میں خود ایک ایگزسٹنگ ممبر ہوتے ہوئے اگر میں چاہتا تو آج میں چیف منسٹر تھا اس علاقے کا. اگر ایسا ہی تھا تو نہیں، میں نے کوئی چیف منسٹر نہیں، کوئی گورنر نہیں، میں کسی کا چیف منسٹر نہیں بنوں گا، میں کسی کا گورنر نہیں بنوں گا. میں اس عہدے پر جاؤں گا جہاں میں آپ میں سے لوگوں کو چیف منسٹر بناؤں گا، آپ میں سے گورنر سے بناؤں گا اور ہماری حکومت ہوگی. چونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنی دھرتی پر حکومت کرنے کا اختیار صرف گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہے، باقی کسی کو نہیں ہے. اسی نقطۂ نظر کو مد نظر رکھ کے ہم کام کر رہے ہیں. کیا میں دوسرے لوگوں کی طرح میں اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ٹو کر کے کیا میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا؟ اور تو اور میں پیر صاحب کا دامن پکڑتا تو بھی میں کچھ بن جاتا. لیکن میں نے ہمیشہ چاہے اپنے ہو یا غیر سب کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا سیکھا ہے، دامن پکڑنا نہیں سیکھا. اور میں آپ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ گردن پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں. آپ کسی کو کا جو ہے وہ دامنگیر ہونے کی کوشش نہ کریں. دامنگیر ہونا غلامی ہے. ہم غلامی سے نفرت کرتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم انسانوں کی آزادی چاہتے ہیں. ہم مریض لوگ نہیں ہیں، ہم نفسیاتی طور پر مریض لوگ نہیں ہیں کہ ہم دعاؤں کے لیے، ہم تعویذوں کے لیے، ہم جو ہے نا اس طرح کی جعلی کارروائیوں میں جو ہے ہم اپنے آپ کو تباہ کریں، ہم اپنے بچوں کو تباہ کریں، ہم اپنے مستقبل کو تباہ کریں. ہم ایک صحت مند قوم بنانا چاہتے ہیں. ہم ایک صحت مند قوم کی حیثیت سے ایک صحت مند مستقبل ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہاں مسائل ہے. آپ کہیں گے آپ اکیلے کیا کریں گے؟ مجھے پہلے کہا جاتا تھا، میں اپنے AJK کے ساتھیوں کو بھی سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. لوگ کہتے تھے آپ اکیلے کیا کریں گے؟ میں نے اکیلا کیا نا. اکیلا یہ کیا کہ گلگت بلتستان کے اسمبلی سے یونانیمس قرارداد پاس ہو رہی تھی کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے، تو میں نے مخالفت کی اور وہ اکثریت میں تبدیل ہو گئی. وہ یونانیمس قرارداد نہیں بن سکی اور سپیکر نے کہا جناب واضح اور بھاری اکثریت میں پاس ہوئی. یہ میں نے کہا یہ لکھو کہ 34 میں سے 33 ممبروں نے مانا ہے، صرف نواز ناجی نے نہیں مانا ہے. یہ لکھو، چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی تو نہیں مان رہا ہے نا، کوئی تو آپ کی نمائندگی کر رہا ہے. اور اسی طرح ایک قرارداد اسمبلی میں آتی ہے صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے دیامر ڈیم بنانے کی نوازش کی ہے. تو میں نے کہا کہ وہاں تو کالاباغ ڈیم اپنا نہیں بناتے ہو، ادھر نہ ملکیت کا پتہ ہے، نہ اس کے مستقبل کا پتہ ہے، نہ وہاں کی ریئلٹی کا پتہ ہے، وہاں کی ملازمتوں کا پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ادھر ڈیم بناتے ہیں اور شکریہ بھی ہم ان کا ادا کرتے ہیں جناب علی کہ آپ نے ہمارے اوپر ڈیم بنا دیا. یہ قرارداد صدر پاکستان کی پارلیمنٹ میں پیش کرے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرے کہ ہم تو اپنے علاقوں میں ڈیم بنانے نہیں دیا، لیکن گلگت بلتستان کے لوگ بنانے دے رہے ہیں، تو ان کا شکریہ ہم کیوں کس چیز کا شکریہ ادا کرے؟ تو کیا گلگت بلتستان کی اسمبلی سے یہ آواز کم ہے؟ کیا گلگت بلتستان کی اسمبلی سے یہ آواز نکالنا کچھ کم ہے؟ اور اسی طرح سارے لوگ وفاداری کا حلف لیتے ہیں، سارے لوگ وفاداری کا حلف لیتے ہیں. اور میں اسمبلی کا ممبر بننے کے بعد جب میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم سٹیزن آف گلگت بلتستان،
Gilgit-Baltistan is a not constitutional part of Pakistan. Gilgit-Baltistan is under control of Pakistan according to UN CIP resolutions. I am loyal to Pakistan conditionally in the context of Gilgit-Baltistan. If Gilgit-Baltistan will become part of Pakistan, then my loyalty will automatically extend to Pakistan. If Gilgit-Baltistan will separate from Pakistan, my loyalty will be with Gilgit-Baltistan, not with Pakistan. तो इसके बावजूद फिर भी प्रोपेगेंडा मतलब लोग करते कि ये बिक गया तो ये झुक गया तो ये फला हो गया, तो कोई इतना भी न बिक के तो दिखाए, कोई भी आदमी इतना न बिक के तो कोई दिखाए, इतना कुछ कह के तो भी कोई दिखाए। तो ये सारी चीज़ें चूँकि हम इस इलाके के अंदर लोगों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए हम हर तरह के सेफ गार्ड्स बनाने की कोशिश की है। हाँ, हमारे पाकिस्तान की ममलिकत के साथ कोई दुश्मनी या कोई अनात या कोई ज़िद तो है नहीं कि जिसके लिए खामखा में लड़ा जाए, ऐसा नहीं है। हमें इस वतन को बचाने के लिए और इस वतन को हिफाजत में रखने के लिए भी ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की चीज़ों को हम यूज़ करें, उनके साथ ताउन करें। ये हमारी ज़रूरत है, कोई उनकी ज़रूरत तो नहीं है। हो सकता है उसी को का फ़ायदा उठाकर वो हमारे ऊपर जुल्म भी करते हो, वो हमारे ऊपर जो है ज़्यादतियाँ भी करते हो, लेकिन फिर भी हम इस इलाके को उस जुल्म ज़्यादती से निकालने और इस इलाके को सही मानों में एक डेमोक्रेटिक और एक आज़ाद इलाका डिक्लेयर करने के लिए हम अपनी सियासी जदोजहद को जारी रखे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम ने हमेशा हमारा साथ दिया, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के अंदर इस तरह के हालात बनाएं और एक नई सिचुएशन की तरफ जाए, जो कि इस वक्त हमारे उसमें नहीं है, हालात हक में नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों का बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर एहसान है कि एक तरफ नौकरियों का झांसा है, मिलती तो वहाँ भी कुछ नहीं है, एक तरफ पैसों का झांसा है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी वालों ने लोगों को खाद, बीज और ये सारी चीज़ें भी दे दी। नकद पैसे तो छोड़ दे, वो तो मिलते ही मिलते रहे, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया, किसी झांसे में नहीं आए। तो मुझे उम्मीद कामिल है कि अब काफ़ी अरसा गुजर चुका है, काफ़ी चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो चुकी है, लोगों को मालूम हो चुका है कि हक क्या है और बातिल क्या है। अब हमें पूरी तरह उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन की हद तक ये बात वाज़ेह है कि हमारे लोग हमारा साथ देंगे, हम अपने लोगों के लिए काम करेंगे और हम अपने लोगों के लिए काम करने में भी कामयाब हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पिछले दिनों सीएम साहब, जनाब साबिक सीएम हफीज़ुर रहमान साहब अपनी क्रेडिबिलिटी बता रहे थे एक टीवी प्रोग्राम में। तो उनसे पूछ रहे थे जनाब अली कि वज़ीर आला साहब आपका कारकर्दगी क्या है, आपने कितने बड़े काम किए? तो एक एक करके जो बता रहा था वो सिर्फ मेरे हल्के के काम थे। वो कह रहा था मैंने शेर किला पुल बनाया, अच्छा सिल्पी का पुल बनाया, बुबर का पुल बनाया, जनाब डोक का पुल बनाया, तो हमारे हल्के में बने हैं। वो तो उधर तो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब कहने का मकसद ये है। और फिर हमारे लोगों में भी एक अजीब गरीब सूरत हाल है, काम नहीं होता है तो कहते हैं कि मेंबर जो है वो बड़ा नकमा है और वो काम नहीं निकलता। जब प्रोजेक्ट बन के तैयार होता है तो कहते ये तो वफाक ने ऊपर से बनाया ना, तो वैसे तो जब काम नहीं भी होता है तो फिर कहो ना वफाक नहीं बना रहा है, मेंबर क्या करेगा। लेकिन ये मुनाफिकत, ये जिद, अनात और हसद जो लोगों में पाई जाती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं होता। कुदरत जो है जिसके खिलाफ आप हसद करोगे, कुदरत उसका साथ देती है। तो लिहाजा हम अपने हासदीन को भी बुरा नहीं कहते, क्योंकि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपकी हसद की वजह से नेचर हमारे साथ आता है। और मैंने ये भी देखा है कि इन तमाम गाँवों के अंदर, लोकल पॉलिटिक्स के अंदर, हर इज्जतमंद और बड़ा आदमी जो नंबरदार टाइप का, मोतबर टाइप का होता है, वो सारे मेरे मुखालिफ है। जब वो मेरे मुखालिफ होते हैं तो आम लोग मेरे साथ आ जाते हैं, मुझे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इस तरह के मफाद परस्त लोग अगर मेरे साथ आएंगे तो मेरे मासूम लोग मुझसे निकल जाएंगे और उस पर हारना यकीनी हो जाता है। तो लिहाजा ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि पीर साहब मरहूम जो है वो भी 45 साल तक इस इलाके का मेंबर रहे और जो कुछ भी किया सबके सामने है, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं है। लेकिन उनके बच्चे को आप थोड़ा सा मौका दे दे, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद के कुछ नारे लगाए हैं। वो जो है बेनज़ीर का बच्चा, पीर का बच्चा, फलां का बच्चा, इसका बच्चा, ये सारे लोग मिलकर हमारे बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश ना करें।
اب ہمارے بچے اتنے کوئی جو ہے نا گئے گزرے بھی نہیں ہیں. بڑی مہربانی. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو موقع دے دیں. وہ پڑھے لکھے، مطلب صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ اس کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ گلگت بلتستان کیا ہے، اسمبلی کیا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی بہت اس کو تجربہ ہونا چاہیے. پھر کہیں جا کر ہو سکتا ہے وہ بھی ممبری کرے گا تو وہ بھی آپ کی نمائندگی کرے گا. کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے. ہم نے بڑی مشکل سے 45 سال میں اٹکا ہوا یہ حلقہ جو ہے مشکل سے ہم نے اس کا تھوڑی سی ناک بنا دی ہے، تھوڑا سا وزن بنا دیا ہے. آپ پلیز اس کو واپس جو ہے نا ڈیمالش ہونے نہ دیں. اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں جناب عالی ہنزہ میں ترقی ہو گئی، ادھر ترقی ہو گئی تو یہاں گزر میں ترقی نہیں ہوتی ہے. ہنزہ میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے، نگر میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے. وہاں چین نے ترقی کی ہے. وہ چین کا راستہ ہے. چین کے راستے سے ہٹ کے دیکھو، شمشال کی طرف جاؤ، آپ چپرسن تک کی طرف جائے، آپ ہسپر کی طرف جا کر دیکھیں، آپ کے اشکومنٹ سے بہت برے حالات ہیں. آپ کے تو پھر بھی بہت اچھے حالات ہیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں. اچھا 22 کلومیٹر کا روڈ ہم نے جو ہے وہ مترمدان تک اس کو اپروو کروایا ہے. اب مزید اس پہ ورک کرنا ہے. بیچ میں رکاوٹیں ہیں، ڈیزاسٹر ہے، اس پہ پل بنوانا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ پھر سٹک اف کر کے اس کو کسی اور کی طرف رخ جو ہے اس کا تبدیل ہو جائے گا. پھر 50 سال تک پھر انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. وہ پھر نئے سرے سے وہ اپنی ترجیحات طے کریں گے. میری ترجیحات تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کتنا کام ہوا ہے، باقی کتنا رہ گیا، ہم اس کو کمپلیٹ کرائیں گے. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے اس سے قبل بھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کا پورا میں نے ریکارڈ دینے کی کوشش کی ہے. اب ایک آدمی ووٹ نہ دینا چاہتا ہے تو وہ کوئی بھی بہانہ ڈھونڈتا ہے. ایمن میں پچھلی مرتبہ انہوں نے ووٹ نہیں دینا تھا، ہم نے وہاں پر پکا روڈ بنوایا تھا اور وہاں ٹھیکیدار راستے میں کام کر رہا تھا تو اس میں بجری جو ہے جگہ جگہ اس نے جمع کیا تھا. مجھے یہ کہہ کر ووٹ نہیں دیا کہ آپ نے بجری لا کے جمع کر کے ہمارے گاڑیوں کے ٹائر خراب کر دیا. تو ان کی نیت نہیں ہے. نیت نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ پیر کے بچے کو اگر آپ ممبر بنا بھی دیں گے تو وہ جنت لے جانے کے لیے دعا موا تو کر سکتا ہے، لیکن دنیا میں آپ کے لیے کوئی جنت وہ نہیں بنا سکتا. وہ مجھے پتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ مجھے کیوں کمپیئر کرتے ہو بچوں کے ساتھ؟ میں ذوالفقار علی بھٹو اور میں زرداری لیول کے لوگ جو ہے نا ان کو بھی میں نہیں سمجھتا کہ جناب اپنے قوم سے اتنے مخلص ہے. ان کی وجہ سے تو پورا پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے. ہم ان سے زیادہ مخلص طریقے سے اس علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں. تو آپ بچوں کے بچوں، اور یہ جس طرح نہیں کہا کہ جناب غلاموں کے غلام، تو اصل تو کہانی یہاں چل رہی ہے. آپ غلاموں کے غلام بننا چاہ رہے ہیں. کیوں اس طرح کی چیزوں کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ تو کائنڈلی ہر آدمی، میں خواتین سے بھی اپنی بہنوں سے بھی یہی گزارش کروں گا، یہ ایک آزاد فضا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حکومت پاکستان نے یہاں یونیورسٹیز کھولی ہے، یہاں کالجز کھولی ہے، ہز ہائنس نے اتنے بڑے ادارے بنایا ہے، ہاسپٹلز بنایا ہے. تو اس دور میں جو ہے ہم وہ پرانا تعویذ والے دنیا کی طرف جائے، وہ جو ہے اس کی طرف جائے جناب عالی دم، اور دوسرے جو ہے نا دعا کی طرف. تو ٹھیک ہے، دعا کرنا چاہیے، وہ روحانی طور پر انسان کو پرسکون رہنا چاہیے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، لیکن انسانی غلامی مناسب نہیں ہے. انسان کا غلام نہیں ہونا چاہیے. انسان کو انسان کی بندگی نہیں کرنی چاہیے. انسان کو آزاد ہونا چاہیے. یہ اسلام اور دنیا جہاں کی جتنی بھی مذاہب اور پیغمبر آئے انہوں نے توحید سکھایا ہے. ہمیں توحید کی طرف جانا چاہیے تاکہ غیرت پیدا ہو، تاکہ ہم میں طاقت پیدا ہو، تاکہ ہم میں قوت پیدا ہو، ہم میں کمزوریاں نہ آ جائے، ہم جھکنا نہ سیکھیں، ہم سر اٹھا کے چلنا سیکھیں. تو ان تمام چیزوں کے لیے ہز ہائنس کے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. انہی مقاصد کے لیے سرکار کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. انہی مقاصد کے لیے ہر جگہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور اجتماعات ہوتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی ٹس سے مس نہ ہو اور ہم روایت کے اوپر ہی چلنا شروع کریں تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا، اور کل کلاں کو ہمارا مستقبل جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، میرے خیال میں بہت سی باتیں ہو چکی ہے. میں نے بھی آپ کا کافی ٹائم لیا ہے. اب بہت سی چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ بارہا ڈسکس ہوتی رہی ہے، بارہا اس پر جو ہے ایمفسائز ہوتا رہا ایسی باتوں کا. تو مجھے فخر اس بات کا ہے کیونکہ آپ خود میرے
ورکر ہے, آپ خود میرے سپورٹر ہے, آپ خود پیسے بھی جمع کرتے ہیں, آپ خود میرے لیے پوسٹر بھی بناتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, آپ خود ہی جو ہے وہ ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں, تو یہ نمائندگی بھی آپ کی اپنی ہے. تو عوامی نمائندگی ایکچولی اسے کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, اسی کو عوامی نمائندگی کہتے ہیں. اچھا, یہ کسی کی طرف سے مہربانی نہیں ہے, یہ کوئی برائف کر کے ہم نہیں بن رہے ہیں, ہم خرید کے جو ہے ووٹ لے کے ہم نہیں آ رہے ہیں, ہم کسی کو جانسا دے کر نہیں آ رہے ہیں, شام کو ووٹ کاسٹ کر کے صبح ایک دوسرے سے غائب ہو کر جدا ہو کر بکھرنے کا کام ہم نہیں کرتے ہیں. ہم ہر صورت اور ہر قیمت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے رہیں گے ایک بہتر مستقبل کے لیے, اس علاقے کی خاطر, گلگت بلتستان کے فیوچر کے لیے. اور اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں حالات کچھ ایسے بدل رہے ہیں کہ چائنا امریکہ کنفلکٹ سامنے آ رہا ہے, انڈیا پاکستان کنفلکٹ سامنے آ رہا ہے. ایسے حالات کے اندر ٹھیکیداری مانگنے والے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے اس اسمبلی کے اندر, اور ایسے حالات کے اندر جن کو الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے, پالیٹکس کا بچے ہیں جو اسکول سے پڑھ کے ابھی آئے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں معلوم, ان کو بیچ کر اپنی بے عزتی نہ کرائیں. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ گزشتہ 8 سالوں کے دوران میں نے گلگت بلتستان کی اسمبلی میں آپ کی کوئی بے عزتی کرایا ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میدی عامر کے لوگوں کے سامنے, بلتستان کے لوگوں کے سامنے, گلگت اور ہنز نگیر کے لوگوں کے سامنے, یا پاکستان کی کسی فورم پہ میں نے آپ کی کوئی اچھی نمائندگی نہ کی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میں نے کوئی بے ایمانی کی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. آپ کے علاقے میں کسی دوسرے حلقے کے مقابلے میں کم کام ہوا تو بھی آپ بتا سکتے ہیں. میں خود کو جلا کے آپ کو روشنی دیتا ہوں تو آپ کو میرے ساتھ دینا چاہیے. مجھے ذاتی طور پر تو کچھ نہیں چاہیے, ورنہ ہر آدمی جو ہے اپنی ذات کو بنانے کے لیے, اب شادم کھیل کو ووٹ دو گے تو ابھی تک 2-3 کروڑ روپے تو خرچ کیا ہے, اس کو واپس کلوز کرنا پڑے گا. یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے. پیر کے بچے کو ووٹ دو گے تو اس نے اپنی عمارت بڑھانی ہے, اس نے اپنا طریقہ بتانا ہے, اس نے اپنا شہزادے کس طرح چلتے ہیں, ویلیم جو ہے وہاں کس طرح چل رہا ہے لندن میں, اور کوئی دوسری شہزادی کس طرح, وہ تو اس چکروں میں ہوگا نا, وہ تو آپ کا نمائندہ تو نہیں ہوگا. وہ ویلیم کے چکروں میں ہے کہ ویلیم کس قسم کا لباس پہنتا ہے, وہ کس طرح سٹائل کرتا ہے. اچھا جناب, لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کس طرح کی وہ سیلفیاں لیتا ہے, تو ہمیں تو سیلفیاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا, ہم تو ساتھ بیٹھے ہو, ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں کوئی ویلیم کے چکر میں بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے حقیقی نمائندگی کو آپ اگر سامنے لائیں گے تو آپ کو حقیقی فائدہ ملے گا, اور حقیقی فائدہ گلگت بلتستان کی بہتری ہے اور اس حلقے کی بہتری ہے. تو انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انتخابی نشان پستول رکھا ہے اس مرتبہ. تو پستول بہت ضروری ہوا جناب, پستول بہت ضروری ہوا, کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں رکھ کے ہم نے مارکور رکھا تھا, تو اس کے پیچھے جو ہے تیر بھی لے کر, اس کے پیچھے شیر بھی لے کر, اس کے پیچھے تو یہ بلے ملے جتنے بھی سارے جو ہے نا اس کے پیچھے لگے تھے, تو ہم نے پستول رکھا ہے. اب کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. شکریہ, السلام علیکم.